ہمارے اس حکم کی بجاوری پر ہم تمہیں اس جگہ کھڑا کریں گے کہ جہاں کھڑا ہونے پر تمام مخلوق آپ کی تعریفیں کرے گی، اور خود خالق اکبر اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں کہ مقام محمود پر قیامت کے دن آپ اپنی امت کی شفاعت کے لیے جائیں گے تاکہ اس دن کی گھبراہٹ سے آپ انہیں راحت دیں۔ مقام محمود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے، پکارنے والا اپنی آواز انہیں سنائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے جیسے کہ پیدا کیے گئے تھے، سب کھڑے ہوں گے، کوئی بھی بغیر اللہ کی اجازت کے بات نہ کر سکے گا۔ آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے، لبیک سعدیک، اے اللہ تمام بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، برائیاں آپ کی جانب سے نہیں، میں حاضر ہوں۔ راہ یافتہ وہی ہے جسے آپ ہدایت بخشیں، آپ کا غلام آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ ہی کی مدد سے قائم ہے اور آپ ہی کی جانب جھکنے والا ہے، آپ کی پکڑ سے بجز آپ کے دربار کے اور کوئی جائے پناہ نہیں، آپ برکتوں اور بلندیوں والے ہیں، اے رب البیت آپ پاک ہیں۔ یہ ہے مقام محمود جس کا ذکر اللہ عز و جل نے اس آیت میں کیا ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ پس یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے آپ باہر آئیں گے اور سب سے پہلے شفاعت آپ ہی کریں گے۔ یہ روایت بھی ابن جریر کی تفسیر میں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہی مقام محمود جس کا وعدہ اللہ کریم نے اپنے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بزرگیاں قیامت کے دن ایسی ہوں گی جن میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں، اور بہت سی بزرگیاں ایسی ملیں گی جن میں کوئی آپ کی برابری کا نہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کی قبر کی زمین شق ہوگی یعنی پھٹے گی، اور آپ سواری پر سوار محشر کی طرف جائیں گے۔ آپ کا ایک جھنڈا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے سب اس کے نیچے ہوں گے۔ آپ کو حوض کوثر ملے گا جس پر سب سے زیادہ لوگ وارد ہوں گے۔ بہت بڑی شفاعت آپ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے فیصلوں کے لیے آئے، اور یہ اس کے بعد ہوگی کہ لوگ آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو آئیں اور سب انکار کر دیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اس کے لیے تیار ہوں گے، جیسے کہ اس کی حدیثیں مفصل آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ شفاعت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی بابت حکم ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف لے جائیں، پھر وہ آپ کی شفاعت سے واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہی کی امت کے فیصلے کیے جائیں گے، آپ ہی اپنی امت سمیت سب سے پہلے پل صراط سے پار ہوں گے، آپ ہی جنت میں لے جانے کے پہلے سفارشی ہوں گے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ سور کی حدیث میں ہے کہ تمام مؤمن آپ ہی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کی امت اور امتوں سے پہلے جائے گی۔ آپ کی شفاعت سے کم درجے کے جنتی اعلیٰ اور بلند درجے پائیں گے۔ آپ ہی صاحب وسیلہ ہیں جو جنت کی سب سے اعلیٰ منزل ہے، جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملنے کی۔ یہ صحیح ہے کہ بحکم الہی گنہگاروں کی شفاعت فرشتے بھی کریں گے، نبی بھی کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس قدر لوگوں کے بارے میں ہوگی ان کی گنتی کا بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں، اس میں کوئی آپ کے مثل اور برابر نہیں۔ کتاب السیرہ کے آخر میں باب الخصائص میں میں نے اسے خوب بسط سے بیان کیا ہے، الحمدللہ۔ مقام محمود کے متعلق مزید احادیث۔ اب مقام محمود کے بارے میں حدیثیں سنیے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ بخاری میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ شفاعت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ بس یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کریں گے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج بہت نزدیک ہوگا، یہاں تک کہ پسینہ آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اسی حالت میں لوگ آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، آپ یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، آپ مخلوق کی شفاعت کے لیے چلیں گے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کا کنڈا تھام لیں۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے۔ بخاری کی اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے
کہ اہل محشر سب کے سب اس وقت آپ کی تعریفیں کریں گے۔ بخاری میں یہ بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص آذان سن کر اللہم رب ہذہ دعوت التامہ پوری دعا پڑھ لے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نبیوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کا سفارشی ہوں گا۔ میں یہ کچھ بطور فخر کے نہیں کہتا۔ اسے امام ترمذی بھی اپنی سنن میں لائے ہیں اور حسن صحیح کہا ہے۔ ابن ماجہ کی سنن میں بھی یہ روایت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں قرآن کو 7 قرأتوں پر پڑھنے کا بیان ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ میں نے کہا اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، الہی میری امت کو بخش دیجئے۔ تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے اٹھا رکھی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ شفاعت کی لمبی حدیث اور مقام محمود۔ مسند احمد میں ہے کہ مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے، پھر ان کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ ہم کسی سے کہیں وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اس جگہ سے آرام دے۔ پس سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے لیے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتلائے۔ آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش لے جائیے تاکہ ہمیں اس جگہ سے راحت ملے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کو اپنا گناہ یاد آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے شرمانے لگیں گے۔ فرمائیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کی طرف اللہ پاک نے بھیجا۔ یہ آئیں گے، یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ آپ کو بھی اپنی خطا یاد آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم تھا، یعنی اپنے بیٹے کے لیے نجات مانگی تھی۔ بس اپنے پروردگار سے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس قابل نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور انہیں تورات دی ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ کہیں گے مجھ میں اتنی قابلیت کہاں؟ پھر اس قتل کا ذکر کریں گے جو بغیر کسی مقتول کے بدلے کے آپ نے کر دیا تھا۔ بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شرمانے لگیں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح ہیں۔ وہ یہاں آئیں گے لیکن آپ فرمائیں گے میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے اول آخر تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ بس وہ سب میرے پاس آئیں گے، میں کھڑا ہوں گا، اپنے رب سے اجازت چاہوں گا۔ جب اللہ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میں سجدے میں ہی رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا۔ بس میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچاؤں گا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک وہ اللہ چاہیں گے مجھے سجدے میں ہی رہنے دیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، سوال کیجیے دیا جائے گا، شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ پس میں سر اٹھا کر اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں بھی جنت میں پہنچا آؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ لوٹوں گا، اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک وہ چاہیں اسی حالت میں پڑا رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے، بات کیجیے سنی جائے گی، سوال کریں عطا ہوگا، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھا کر وہ حمد بیان کر کے جو مجھے وہی سکھائیں گے سفارش کروں گا۔ بس میرے لیے حد بندی کی جائے گی، میں انہیں بھی جنت میں پہنچا آؤں گا۔ پھر چوتھی بار واپس آؤں گا اور کہوں گا باری تعالیٰ اب تو صرف وہی باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا ہے۔ فرماتے ہیں جہنم میں سے ہر وہ شخص نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ پھر وہ لوگ بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں وہی کھڑا دیکھ رہا ہوں گا،
جو میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی جماعت آپ سے کچھ مانگتی ہے، وہ سب آپ کے لیے جمع ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کو جہاں بھی چاہے الگ الگ کر دیں۔ اس وقت وہ سب غم میں ہیں، تمام مخلوق پسینوں میں گویا لگام چڑھا دی گئی ہے۔ مؤمن پر تو وہ مثل زکام کے ہے، لیکن کافر پر تو موت کا ڈھانپ لینا ہے۔